أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات بھیجیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ بقرہ کی آیت جس کے ذیل میں آپ سے اب تک میں نے گزارشات کی، جس میں ہدایت اور نجات کا تذکرہ، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. بندوں کی ہدایت اور نجات کے لیے جو چیزیں لازمی اور ضروری ہیں قرآن میں، وہ سب مختلف انداز میں بیان کی گئی ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن نے ہماری ہدایت کے لیے کچھ قوموں کے تذکرے کیے، ان قوموں کے جن کی ہدایت کا اللہ نے پورا انتظام کیا. اور ان میں بہت زیادہ نبی بھیجے، خصوصاً وہ قوم جسے قوم یہود کہا جاتا ہے. اس قوم کی ایک بدنصیبی یہ تھی کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہیں معلوم تھا یہ بات کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے. اور قرآن میں مختلف جگہوں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہودی سب کچھ جانتے تھے، اور وہ نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم. بالکل ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. پہچاننے کے سلسلے میں اس سے قریب نسبت کوئی نہیں ہو سکتی. یہ چیز ہم سے بہت قریب سے گزر رہی ہے. کسی ہادی اور رہبر کا انتظار اور ہے، جب وہ آ جائے تو اس کا ساتھ دینا اور ہے. ہادی کا انتظار، رہبر کا انتظار، یہ قوموں کی آزمائش بھی ہوتا ہے اور موقع بھی ہوتا ہے، ان کو موقع دیا جاتا ہے. انتظار کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہر قوم اس کے اوپر ثابت نہیں رہتی.
دیکھیے موسیٰ 30 دن کا وعدہ کر کے اپنی قوم سے کوہ طور پر گئے، جسے قرآن کہتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا موسیٰ سے۔ موسیٰ کوہ طور پر گئے اور اپنے بعد اپنے بھائی کو جانشین بنا کر گئے اور ہدایت کا ذمہ دار بنایا۔ 30 کے بجائے 40 راتیں ہو گئیں، اور جب 40 راتیں ہو گئیں تو اسی میں سامری نے اپنا کام شروع کیا، اور کام یہ کیا کہ اس نے ایک بچڑا بنایا اور وہ بولتا تھا۔ قوم اس چیز کے سامنے ٹھہر نہیں سکی اور اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکی۔ خاموش بت اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے بولتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب موسیٰ واپس آئے ہیں تو پوری قوم اپنے آپ کو تباہ کر چکی تھی، صرف 10 دن کا اضافہ ہوا۔ تو آپ میری بات کو سنجیدگی سے لیں گے کہ جو قوم 10 دن کی غیبت کو برداشت نہ کر سکے اور 10 دن کے اندر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لے، تو یقیناً وہ قوم لائق سلام ہے جو 11 صدیوں کے بعد بھی اپنی حالت پر باقی رہ جائے۔ تو آپ کے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انتظار کا اپنا ایک فلسفہ ہے، اس فلسفے کے ذریعے سے انتظار کرنا یہ تعمیر ہے اپنے آپ کو بنانے کے لیے۔ مجھے ٹال مٹول نہیں انتظار، نہ اپنے آپ کو سست اور کاہل بنانے کے لیے، جب آئیں گے تو آ جائیں گے، ابھی تو 11 صدیاں گزر چکی ہیں، پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں۔ اسی لیے نہ آپ کی مدت معین کی گئی ہے کہ کب آئیں گے، نہ دن اور تاریخ معین کی گئی ہے، اور اسے جھوٹا کہا گیا ہے جو دن اور تاریخ معین کرتا ہے۔ تو اب آج میں اور تھوڑا اس سے آگے کچھ ایسے سوالات اور ایسے ذہن میں باتیں پیدا ہوتی ہیں سرکار ولی عصر اور انتظار سے متعلق۔ سوال کا پیدا ہونا یہ زندگی کی علامت ہے، زندہ آدمی کے ذہن میں پیدا ہوتے سوالات، مردوں کے نہیں ہوتے، اور جو نہیں سوچتے اور جن کے ذہن میں کچھ آتا ہی نہیں ہے وہ مردہ ہی سے سمجھیے آپ انہیں۔ تو کچھ سوالات ہمارے بچوں کے ذہن میں آتے ہیں، چونکہ دیکھیے مشاہدہ جو ہے آدمی کا جو ذہن ہے وہ اور فکر مشاہدے میں قید ہے، جو دیکھتا ہے اسی پر جلدی یقین بھی لاتا ہے اور اسی کو جلدی سے سمجھتا بھی ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کچھ اس سے مختلف، اور وہ ایک مادی نظام ہے جسے انسان دیکھتا ہے اور اسی کو طاقت سمجھتا ہے۔ انسان مضبوط گھوسے کو مضبوط طاقت سمجھتا ہے، حالانکہ قرآن کا فلسفہ یہ نہیں ہے۔ ظاہری طاقت کوئی طاقت نہیں ہے، اصل طاقت حق کی ہے۔ حق طاقت ہوتا ہے، طاقت حق نہیں ہوتی۔ یہ کچھ نہیں، جہاں طاقت ہے وہاں حق بھی ہوگا، لیکن جہاں حق ہوگا وہاں ایک ایسی طاقت ہوگی کہ اگر وہ گھٹتے گھٹتے ایک بھی رہ جائے تو ابراہیم اکیلا کافی ہوتے ہیں۔ اس لیے طاقت کو آپ سمجھیں۔ جب ہم ظاہری طور سے لشکر دیکھتے ہیں، طاقت دیکھتے ہیں، میزائل دیکھتے ہیں، اور امریکہ کی ریشہ دوانیاں دیکھتے ہیں، اسرائیل بہت چھوٹا ہے مگر سب اس سے دبتے ہیں، جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ تشریف لائیں گے سرکار ظہور فرمائیں گے تو اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے آپ کیسے زبردازم ہوں گے، کیسے نمٹیں گے ہماری زبان میں، ان سے کیا طریقہ ہوگا؟ پہلی چیز تو ہمیں بنیادی طور پر جس عقیدے کو مضبوط کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نہ وہ خود اپنی مرضی سے غائب ہیں نہ اپنی مرضی سے ظہور کریں گے، حکم خدا سے غائب ہیں، حکم خدا سے ظاہر ہوں گے۔
جب حکم خدا سے ظاہر ہوں گے تو الہی طاقت ان کے ساتھ ہوگی. اور یہ آپ محفوظ کر لیں کہ اللہ نے کبھی طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں کیا. یہ قرآن میں کہیں بتایا نہیں گیا ہے کہ اللہ نے طاقت کا مقابلہ طاقت سے کیا. جب بھی مقابلہ کیا ہے ناطاقتی کی شکل میں کیا ہے، بڑی طاقتوں کا مقابلہ. آپ سورہ فیل پڑھتے ہیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فیل ہاتھی کو کہتے ہیں. ہاتھی کچھ بھی نہ کرے تو دکھائی دیتا ہے، بہت بڑا، چلتا پھرتا گھومتا، جدھر سے آ جائے ہاتھی آ گیا، اور ایک ہاتھی کا تصور ہوتا ہے. قرآن اس کے سلسلے میں بتاتا ہے کہ ہاتھی ایک ایسی طاقت بنا کے لایا گیا تھا باطل کی شکل میں کہ ایک پریشانی تھی وہاں. عربوں نے کبھی اونٹ تو دیکھے تھے وہاں ہوتے ہی تھے، مگر ہاتھی نہیں دیکھا تھا. وہ ہاتھی تو ایسا ہے جیسے پورا طوفان اٹھا چلا رہا ہے. ہاتھی ایک ہاتھی نہیں، لشکر آ گیا وہاں. اور وہ اس لیے آیا تاکہ خانہ کعبہ کی مرکزیت کو برباد کر کے اپنے ہاں اس مرکزیت کا بالکل ویسا ہی مرکز بنائے. یہ ابرہہ واقعہ سنا آپ نے، میں واقعے کو نہیں بلکہ خالی ابرہہ ایک طاقت کی شکل میں حملہ آور ہوا. حملہ اس نے خانہ کعبہ پر کرنے کے لیے پورے مکے پر چڑھائی کی. دیکھیے آپ، سارے مکے میں سب اس لائق نہیں تھے کہ اس کا مقابلہ کر سکتے. جب مقابلے کی طاقت نہیں تھی تو جناب عبد المطلب اس طاقت کا سمبل اور علامت ہے کہ یہ طاقت جو اللہ کی ہوتی ہے ملتی کسے ہے، کیسے ملتی. چنانچہ عبد المطلب گئے، اس سے بات کی، اور پھر وہ جب بات نہیں بنی تو آپ واپس آ گئے، اور آنے کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کی زنجیر کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا بار الہ، جب سے تو نے اس کعبے کے حرم کے چاروں طرف رہنے والوں کو عزت دی ہے کبھی ذلیل نہیں ہونے دیا. اور اب تیرا گھر ہے اور تو جان. اور یہ کہہ کہ وہاں سے اپنے عقیدے کا اعلان کر کے مضبوط عقیدے کا وہاں سے ہٹے، اور جس سے کہا جو جہاں پناہ لے سکتا ہے پناہ لے لے. اور ہاتھی تیاری کی گئی حملے کی. جناب عبد المطلب نے اپنے ایک بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ تم پہاڑ کے اوپر جاؤ، اور جانے کے بعد دیکھو جدے کی طرف سے کچھ دکھائی دے تو مجھے بتانا. جدے کی طرف سے اٹھتے ہوئے کچھ دکھائی دے تو بتانا. بیٹا گیا، اس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر میں کہا بابا ایک سیاہ رنگ کا بادل کچھ اٹھتا آتا دکھائی دیتا ہے. بس عبد المطلب نے کہا بیٹا آ جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، آ جاؤ. وہ آئے، اور بس ابھی وہ سیاہ بادل کی شکل میں اٹھتے ہوئے دکھائی دیے تو جب قریب آئے تو دیکھا چھوٹے چھوٹے پرندے. ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے. ابابیل جھنڈ اور غول کو کہتے ہیں عربی میں. جیسے آپ بیٹھے مثلا، آپ ایک جھنڈ ہے، غول ہے، آپ ایک طاقت ہیں. ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں تھا، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو آج بھی خانہ کعبہ کے اوپر اڑتے آپ نے دیکھے دکھائی دیتے ہیں. ہو سکتا ہے انہی کی نسلیں ہوں. اور اب وہ چلے، ادھر سے ہاتھی چلے، ادھر سے یہ چلے. ان کی کیپیسٹی جو بتائی وہ اتنے سے تھے کہ وہ مسور کے دانے سے بڑا وزن اٹھا نہیں سکتے تھے. بس ایک ایک ان کی چونچ میں تھا اور ایک ایک ان کے پنجوں میں تھا. 3 گنٹ حجارت من سجیل، خاردار. اور وہ اتنے اور ان میں خار بھی کہاں سے تھے یہ آپ دیکھ لیں. اور جب وہ چلے تو قرآن نے نتیجہ دیا ہے کاشف معقول، لشکر ایسے پڑا تھا جیسے چبایا ہوا بھوسا. لیکن قرآن جو ہمیں بتانا چاہتا ہے وہ دیکھیے اس میں. جب وہ چلے ہیں تو ایک طرف سے اٹھے، ایک ہی طرف کو چلے. ان کی صفوں میں انتشار نہیں تھا، اتحاد تھا. انتشار ہی سب سے بڑی باطل کو قوت دیتا ہے ہماری صفوں کا.
وہ چلے تو ان کی صفوں میں انتشار نہیں تھا کہ وہ ہماری ماتمی انجمنوں کی طرح کچھ تو ادھر کو بھاگ رہے تھے، کچھ ادھر کو بھاگ رہے تھے، وہ ایک سیکریٹری صاحب کے ساتھ لگے تھے، کچھ صدر صاحب کے ساتھ لگے تھے، کوئی نوے خان صاحب کے پیچھے چل رہے تھے. تو ایسا نہیں تھا، وہ ایک طرف سے اٹھے. ان کا دشمن بھی ایک تھا، ہدف بھی ایک تھا. تو جب اتنے سے پرندے اگر صفوں میں اتحاد کر لیں تو ہاتھیوں کو چکنا چور کر سکتے ہیں. تو مسلمانوں کی آج کی بدحالی کا راز اپنی طاقت کا بٹوارا ہے. بس جب ہم بٹ جاتے ہیں تو کوئی فرعون بنتا ہے، کوئی ابرہہ بن جاتا ہے. ہم اپنی صفوں میں اتحاد کر لیں تو نہ کوئی ابرہہ ہوتا ہے، نہ کوئی نمرود ہوتا ہے، نہ کوئی فرعون ہوتا ہے. تو ان کی کوالٹی سمجھ گئے آپ؟ ایک طرف سے چلے، ایک ہی طرف کو چلے. ان کی صفوں میں اتحاد تھا، ان صف کا دشمن ایک تھا اور انہی کو پھر نار کرنے کے لیے وہ آئے تھے. اور بس اس کے بعد وہ پھر چلے گئے، اپنا کام کر دیا انہوں نے. اب رہا بچا نشان علامت کے طور پر. اور جب بچا تو وہ بھاگا، اور جب بھاگا تو چلا ادھر ہی کو جدھر سے آیا تھا. ایک پرندہ اس کی گھات میں اس کے پیچھے پیچھے چلا. اور جب یہ نجاشی کے دربار میں پہنچا ہے کہ اس لیے تاکہ بتا دے کہ ہو کیا گیا، تو ہکا بکا باولا سا کچھ کہتا ہے، منہ سے کچھ نکل رہا ہے، کچھ بتا نہیں پا رہا ہے. اور ابھی کچھ کہنے چاہتا تھا کہ وہی ایک پرندہ دکھائی دے گیا. دیکھیں اس کو فنار کرنے کے لیے لشکر نہیں بھیجا اللہ نے، چھوٹا سا ایک بھیجا تاکہ پتا چل جائے کہ باطل کوئی طاقت نہیں ہوتا. وہ تو اتنی سی طاقت سے بھی ڈرتا ہے، وہ کوئی طاقت نہیں ہوتا. اس پرندے کو دیکھتے ہی اس کی تو حالت خراب ہو گئی. اور بس اس نے اتنا کہا کہ یہی تھے، وہاں بھی یہی تھے. اور یہ کہہ کہ اس نے کبھی تخت کے ادھر پیچھے آتا ہے بھاگ کے اور کبھی ادھر جاتا ہے. وہ پرندہ بھی جدھر یہ جاتا ہے وہی جاتا ہے. اور پورے بھرے دربار میں اس نے نشانہ لیا اور اس کے اوپر ایک گنٹ چھوڑا. نشان عبرت وہیں پڑا تھا. اللہ نے بتا دیا کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں کہتے، جو ہمارے سامنے آتا ہے ہم اسی سے نمٹتے ہیں. وہ اکیلا وہاں پورے بھرے دربار میں اس پرندے کا اللہ کے دشمن کو پہچان لینا، یہ کس شعور کی علامت ہے؟ یہ وہ شعور ہے جسے خدا منتخب کرتا ہے. اگر وہ اپنے اگر وہ ایک چھوٹے سے پرندے کو منتخب کر لے تو اسے اتنا شعور دیتا ہے کہ وہ اللہ کے باغی اور دشمن کو پہچان لیتا ہے. تو تعجب کیوں اگر ذوالفقار اتنا پہچان کے چلے کہ وہ صلبوں تک کی صفائی کرتی ہوئی چلے اور وہ جان لے کہ دشمن خدا کس صلب میں ہے. تو یہ اللہ کا انتخاب ہے. تو آئیے اس تمہید کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں، طاقت اللہ نے کبھی طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں کیا. تو اب یہ ہمیں قرآن مجید سے کئی مقام پر یہ بتایا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. اے میرے نبی، کچھ قصے ہیں جو نبی سے بیان کیے ہیں صرف اس لیے تاکہ نبی کی حوصلہ افزائی کے لیے، نبی کی قوت کو بڑھانے کے لیے. میرے نبی جب بھی کسی نے مقابلہ کیا ہے اس کا ہم نے اس طرح سے کیا ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق. اب میرے نبی تم سے بالکل حق قصہ بیان کرتے ہیں ہم. دیکھیں جو چیز قرآن میں ہے وہ حق ہی حق ہے، مگر حق کو حق کہنا یہ تاکید کے لیے. نتلو علیک، ہم تمہاری طرف قصہ بیان کر رہے ہیں. کس کا؟ موسیٰ اور فرعون کا. ایک طاقت کی علامت، ایک ناطاقتی کی علامت. موسیٰ ناطاقتی بظاہر، فرعون طاقت کی علامت. کتنی بڑی طاقت! قرآن خود کہتا ہے اِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا. فرعون نے زمین میں بڑی بلندی حاصل کر لی تھی. اب جسے خدا بڑی کہے وہ کچھ تو بڑا ہوگا. اب یہ قرآن کی اپنی ایک کوالٹی ہے کہ وہ کسی کو گھٹا کے نہیں بتاتا، جو جیسا ہے اسے ویسے ہی بتاتا ہے. ورنہ ہم اپنے دشمن کو ذرا سی بس ٹسل ہو جائے کسی سے پھر تو اسے گھٹانے پہ اترتے ہیں. جی چاہتا زمین میں ہی اتارتے ہیں. ذرا سا کسی سے اختلاف، اجی ان سے آتا ہی کیا ہے، وہ ہیں ہی کیا، ان پہ رکھا ہی کیا ہے، ایک گھوسے بھی نہیں ہمارے، تو ہم اسے گھٹا کے بتاتے ہیں.
خدا گھٹاتا نہیں کسی کو، وہ کیوں گھٹائے، اسے کیا ہے؟ ارے پہاڑ کتنا بھی اونچا ہو جائے آسمان کے تو نیچے رہے گا، تو خدا کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو گھٹا کے بتائے؟ ہم کیوں گھٹاتے ہیں؟ اس لیے گھٹاتے ہم کہ ہم جس سے کوئی خاص رکھتے ہیں پرخاش، تو بس ہم بھی اس سے اتنے بڑے تو ہوتے، کچھ زیادہ تو نہیں ہوتے ہم بھی، بس جب ہم اتنے سے بڑے اس سے تو ہم چھوٹے سے تھوڑا سا ہم گھٹائے، کچھ گھٹ جائے تو۔ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ کہتا انا فرعون علی فی الارض، زمین میں فرعون نے فساد مچا رکھا تھا، ادھم مچا دیا تھا، بہت بلندی حاصل کر لی تھی، اور اس کی بلندی کا راز جعل اہلہا شیعان، اس نے وہاں کے رہنے والوں کو گروہ میں بانٹ دیا تھا۔ سمجھے فرعون کی طاقت؟ فرعون کی کوئی طاقت نہیں ہے، فرعون تو ہماری بزدلی کی علامت ہے۔ ہم جب بزدل ہوتے تو کوئی فرعون بنتا ہے، نہ فرعون کوئی چیز نہیں ہوتا۔ فرعون جس دن پیدا ہوا تھا کوئی لاٹھی ڈنڈے لے کے تھوڑے پیدا ہوا تھا، عام آدمی کے بچے کی طرح پیدا ہونے والا ایک فرعون، یہ نہیں کہ لشکر اس کے اس دن پیدا ہوا تھا جس دن فرعون پیدا ہوا، آج لشکر پیدا ہو گیا اور لاٹھی ڈنڈے آئے ہیں بہت سے اور فرعون پیدا ہوا۔ فرعون ایک عام بچے کی طرح پیدا ہونے والا انسان تھا، لیکن اس نے طاقت کیسے حاصل کی؟ ہمیں بانٹا، ہمیں منتشر کیا ہمارے اندر، تو ہم جتنا بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی باطل طاقت پکڑتا چلا جائے گا۔ ہمارا اتحاد باطل کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے انا فرعون علی فی الارض وجعل اہلہا شیعان، گروہ در گروہ کر دیا تھا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ خدا کہتا ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ایسی کوئی طاقت پیدا ہوتی ہے فرعون جیسی، تو ہم کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں فرعون جو اس وقت کی طاقت تھی بہت بڑی طاقت تھی، آج امریکہ بہت کچھ ہے، مگر زمانے کے اعتبار سے فرعون اس سے کہیں بڑا تھا۔ اسرائیل کچھ نہیں ہے، یہ جادو صاحبت دکھائی دینے والی چیز ہے، یہ ہے کچھ نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں، مسلمان متحد نہیں ہیں، ہم تو مطلب ہم اگر ہو کر بھی تو ہم کیا، لیکن سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے نا سوچنے کا۔ یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ فرعون کی کوالٹی کیا تھی؟ کیا مصیبت تھی فرعون؟ فرعون یہ تھا کہ وہ جہاں حکومت کرتا تھا جس معاشرے پر، انہیں گروہ میں بانٹنے کے بعد اس نے یستحیی نساءهم، ان کی عورتوں کو تو باقی رکھتا تھا، یذبح ابناءهم، اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ اب یہ کیوں کرتا تھا؟ انہ کان من المفسدین، اس لیے کہ فسادی تھا۔ آپ سمجھے فسادی ہونا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ کیا خالی فسادی تھا فرعون؟ کتنی برائیاں تھیں فرعون میں؟ ہمارا 10-20 برائیاں تو ہر بچہ بتا دے گا یہاں جو بیٹھا ہے۔ آپ کہتے چلے جائیے فرعون ایسا تھا، کمینہ تھا، پاجی تھا، لچا تھا، لفنگا تھا، گنڈا تھا، بدماش تھا، اور جو آپ کو جتنی برائی یاد ہے سب کا یہ فرعون سارا تھا، اور جو آپ کو یاد ہے وہ کہیے فرعون ویسا ہی تھا۔ لیکن قرآن نے 1000 برائیاں نہ گنا کے خالی کہا یہ فسادی تھا۔ بس اگر ہم فسادی کو پہچان لیں معاشرے میں تو بس ہماری نجات ہے۔ ہم فسادی کو نہیں پہچان پاتے۔ قرآن نے بتایا یہ کہ فرعون کتنا بھی برا تھا، بہت برا تھا، لیکن ایک فسادی ہونا اتنی بڑی مصیبت تھی کہ اس نے اتنا بڑا مصیبت کھڑا کر دی تھی۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا کسی کو جی وہ بڑا فسادی ہے، تو اس کا مطلب بڑا فرعون ہے۔ فساد کی کمی نکلنی چاہیے، انہیں فساد جو ہے یہ بہت بری مصیبت ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا فساد کیسے ہوتا ہے؟ فساد کرنے کے لیے کوئی تلوار نہیں چلانی پڑتی، کوئی بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ فساد کے لیے تو بہت چھوٹا سا آدمی بھی کر سکتا ہے اس کام۔ ابھی آ کے ایک جھوٹی خبر دے دیں کہ میں جھگڑا ہو گیا باہر، بھائی صحیح ہو گیا فساد، ساری مجلس سب ختم ہو جائے گی، ابھی کہاں ہو گیا چلو دیکھیں کیا ہو گیا بس۔ تو اتنی بڑی یہ مجلس، ایک چھوٹا سا جھوٹا آدمی اگر کچھ کہہ دے تو سب ختم ہو سکتی ہے۔ لا کے جیب میں بند کر کے ایک چوہا لے آئے اور چوہا مجمع میں کو چھوڑ دے بس، خالی بس یہ ہو چکی مجلس، بس جدھر سے چوہا جاتا جائے گا سب کھڑے ہو جائیں گے، چوہا گیا چوہا گیا، اور یہ کہیں گے سب کھڑے ہو جائیں گے اپنی جگہ سے، تو مجلس درم برم ہو جائے گی۔ تو فساد، چھوٹا سا فساد بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے فساد کے طور پر فرعون کو پہچانا گیا، فرعون فسادی تھا۔ اور جب ایسے فسادی سر اٹھاتے تو ہم نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلہم الائمہ نجعلہم الوارثین،
نمکن لہم فی الارض. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے یہ پروگرام بنا لیا ہے. نریدو، ارباب علم سمجھتے اس بات کو، یہ گرامر کے حساب سے نریدو نمونہ ہر جہاں بھی ہے. یہ ہم ایسا کوئی ایک کے ساتھ نہیں کرتے، جب بھی ایسا ہوتا ہے ہم یہی کرتے ہیں. یہ ہماری پروگرام ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں. جب بھی ایسا ہوگا ہم ایسا کریں گے. یہ نہیں کہ فرعون کرے تو کریں گے اور کوئی دوسرا کرے تو ہم نہیں کریں گے. جب بھی ایسا ہوگا ہم یہی پروگرام رکھتے ہیں. نرید، ہم نے ارادہ کر لیا ہے. یہ ہماری سیرت ہے، یہ سنت ہے. نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. ہم نے ارادہ کر لیا جب زمین میں کسی کو کمزور کیا جائے گا تو ہم اس کو قیادت دے دیں گے. کمزور کیسے؟ مستضعفین کا لفظ، استضعاف اور مستضعفین کا جو لفظ ہے قرآن میں 5 جگہ پر آیا ہے. مستضعفین سے مطلب جنہیں کمزور کر دیا گیا. کمزور سے مطلب یہ نہیں کہ اپاہج، لولے اور جو ڈنڈا لے کے چلتے ہیں یا بہت بوڑھے سے ہیں، ہاتھ پیر نہیں ہے، ایسے نہیں. مستضعفین سے مطلب یہ نہیں. مستضعفین سے مطلب بالکل صحیح، ان سے باطل نے جینے کے حق چھین لیے ہوں، ذہنی طور سے، سماجی طور سے، معاشی طور سے، مذہبی طور سے، ہر طرح سے انہیں کمزور کر دیا گیا ہو. تو مستضعف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والوں کو کہتے ہیں. مستضعف کہتے ہیں اس انتظار کرنے والے کو کہ کب حالات ملے اور ٹکرائیں. تو ہم مستضعف ہیں، مستضعف ہیں قرآن کی روح سے. قرآن یہ کہتا ہے نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلہم الائمہ. ہم انہیں امامت دیتے ہیں، ہم انہیں قیادت دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ نمکن لہم فی الارض، اور انہیں زمین پر حکومت دیتے ہیں. لفظ حکومت نہیں ہے، تمکن ہے، قبضہ. ایسی حکومت کہ جس کا اثر کائنات کے دل و فکر میں ہوتا ہے. ایسی حکومت کہ جو کائنات کے اندر نفوذ کیے ہوئے ہوتی ہے. چراند، پرند، درخت، دریا، پہاڑ، چاند، سورج، ہر ایک کے اوپر اس کی حکومت ہوتی ہے. یہ وہ حکومت ہے جب اللہ مستضعفین کو دیتا ہے تاکہ مستکبرین سے وہ نمٹ لیں. اب آپ سمجھئے یہ آتا ہے نا کہ کیسے نمٹے گی. جب اللہ قیادت دیتا ہے تو پھر اب اسے ضرورت ہوتی ہے. قیادت کا مطلب یہ ہے کہ امت کی قیادت، لوگوں کی قیادت. اب اگر لوگ ہی نہ ہوں اور خود مستضعفین اٹھنا ہی نہ چاہتے ہوں تو پھر لوگ کوئی نجات نہیں دلا سکتا. یہی فلسفہ انتظار ہے اور یہی غیبت کا طولانی ہونا ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اب فرعون نے اتنا ظلم کیوں کرتا تھا؟ یہ کس لیے تھا؟ اس کے لیے روایات میں ہے کہ اسے کسی نے یہ بتایا تھا، نجومیوں نے، اور بھی کئی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن یہ مفسرین نے اس کی طرف رجحان اپنا زیادہ پیش کیا ہے کہ اسے یہ کسی نے بتا دیا تھا کہ تمہاری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری اس خدائی کو اور حکومت کو تہبالا کر دے گا. اور ایک یہ کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا. اللہ نے بچہ نہیں دکھایا، اسے خالی خواب میں دکھایا کہ حکومت میں افراتفری، لاقانونیت، اس کا دور دورہ ہے. اس نے نجومیوں سے پوچھا، نجومیوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا. اب آپ دیکھیے، جو بچے سے ڈر جائے پیدا ہونے سے بھی پیدا نہیں ہوا، پیدا ہوگا. جب ہونے سے ڈر جائے تو ہونے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ اس کی طاقت کا بیس. تو بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو حکومت کو الٹ دے گا، ختم کر دے گا، تہبال با. فرعون نے کہا یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. اور اس نہ ہونے کے لیے اس نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل میں چونکہ خبر دی تھی کہ بچہ ہوگا تو بنی اسرائیل کے مردوں کو عورتوں سے الگ کیا گیا. اور اس طرح الگ کیا کہ تاکہ بچہ پیدا ہی نہ ہو سکے، بچہ پیدا نہ ہو سکے. مگر یہ دیکھ خدا کیسے نبرد آزما ہوگا، خدا کیسے نمٹے گا. لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ طاقت کہیں اوپر سے آتی ہے، طاقت یہیں سے پیدا کی جاتی ہے. اس کا آپ کو خیال رہے. ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. جب اس نے کہا نہیں ہونے دیں گے تو خدا نے کہا بھائی یہی تو ہوگا بھی.
اور اسے قرآن کہتا ہے بَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ہم نے یہ چاہا کہ وہ تھوڑا سا دکھا دے فرعون کو، ذرا سا اس چیز سے جس سے یہ ڈرتا ہے اور جس سے یہ ڈر رہے ہیں، وہ تھوڑا سا دکھا دے، سارا نہیں، ذرا سا، منہم ما کانوا یحذرون، جس سے یہ ڈرتے وہ تھوڑا سا ہم کچھ اس کو دکھائیں۔ اور بس یہی تھا کہ دکھایا، بچہ پیدا ہو گیا۔ اور جب مادر موسیٰ حاملہ ہوئی تو کسی نے جا کے فرعون کو یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت ہے جو حاملہ ہے۔ اب اتنا سنتے فرعون نے تو جہاں 30,000 بچے اس وقت قتل کر دیے گئے تھے جب موسیٰ پیدا ہوئے، اس دھوکے میں کہیں موسیٰ نہ پیدا ہو جائے۔ موسیٰ کی خبر دی کہ وہاں ایک عورت ہے، جس خاتون جس کے شکم میں بچہ ہے۔ فرعون نے اپنی پوری حکومت کی مشین لگا دی، اس پر گرگے لگا دی، اپنے وہ آئے، دائیں آئی، بہت ماہر قسم کی دائیاں بھیجی، آئی وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جا کے منع کیا کہ وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ شکم میں مادر موسیٰ کے اوپر ہاتھ بھی رکھا، انہوں نے سب کچھ کیا، مگر جا کے کہا کہ وہاں کچھ نہیں ہے۔ پھر جب اور زیادہ دن آگے بڑھے تو پھر جا کے کسی نے کہا کہ وہاں ہے۔ اب کوئی بہت ماہر دائیا بھیجی جو عورت کو چال سے بتا دے کہ بچے کے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، ایسی ماہر وہیں۔ اور آنے کے بعد شکم مادر موسیٰ پر ہاتھ پھیرا، وہاں کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا۔ انہوں نے جا کے منع کیا کہ وہاں کچھ نہیں ہے، حالانکہ موسیٰ وہی تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں نہیں ہے، حالانکہ موسیٰ وہی تھے۔ خدا نے شکم مادر میں موسیٰ کو غائب کر کے اپنی طاقت کو بتایا کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی حجت کو شکم مادر میں غائب کر سکتے ہیں۔ کائنات تو یہ بہت بڑی ہے۔ اب یہ کہ پھر موسیٰ پیدا ہو گئے، اور جب موسیٰ پیدا ہو گئے تو پھر کسی نے جا کے کہا وہ تو بچہ پیدا بھی ہو گیا۔ اب تو مثلا پولیس بھی آئی اور آ کے موسیٰ کی والدہ کا گھر گھیر لیا، اور گھر گھیرا اس نیت سے کہ بچہ یہی ہے، اس خوف سے کہ کہیں موسیٰ باطل کے ہاتھ میں نہ آ جائیں، فوراً جا کے تنور کے اندر ڈال دیا۔ جب کوئی جگہ نہ پائی تو تنور کے اندر ڈال دیا۔ تنور میں جب ڈالنا تھا جا کے ان کی خالہ یا پھوپھی نے آگ ڈال دی، آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ فرعون کی کارندے اور پولیس آئی، اس نے دیکھا ادھر ادھر، وہ تنور کی طرف نہیں دیکھا، تو اس لیے کہ اس میں آگ ہے، بچے کا تصور کہاں ہے، آگ میں حیات کا تصور کہاں ہے، اس لیے اس نے وہاں نہیں دیکھا۔ اور گئے مگر اس طرف سے نکل آتے تھے، سوچتے تھے اس میں ہوتا تو جل جاتا، اور یہ کہہ کے وہاں سے واپس آ جاتے تھے۔ بھائی کیوں جل جاتا؟ اس لیے کہ ہم جل جاتے نا، تو سوچتے وہ بھی جل جاتا۔ یہ حجت خدا کو اپنا جیسے سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ یہ ہم جیسے، یہ باطل عقائد یہی ہے۔ اور گئے نہیں تو دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن موسیٰ وہی تھے۔ یہ منظر کچھ عجیب تھا۔ جب جا کے وہاں سے خطرہ ٹل گیا، جب وہ پولیس چلی گئی فرعون کی، تو مادر موسیٰ کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ اس وقت مادر موسیٰ کا حال کیا تھا؟ حال یہ تھا ان کادت تبدی لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم مادر موسیٰ کے دل کو بڑھ کے نہ سنبھال لیے ہوتے تو قریب تھا کہ راز کو فاش کرتے۔ وہ ایک دفعہ کہہ دیتی ہائے میرا بیٹا، بس موسیٰ پکڑ لی جاتے، سارا پروگرام فیل ہو جاتا۔ مگر خدا ایسے کی گود میں کبھی اپنی حجت کو نہیں اتارتا جو معاشرے میں یوں ڈرتے ہوں۔ یہ تو خاتون کا حال ہے، اگر ہم بڑھ کے ان کے دل کو نہ سنبھالتے تو قریب تھا کہ راز کو فاش کرتے۔ یہی اللہ کی مدد ہے۔ اللہ اسی طرح سے نبرداز نہ ہوتا باطل طاقتوں سے، اور جب اس کے قریب آئی کہہ کہ ہائے میرا لال، موسیٰ نے فوراً وہاں سے رونا شروع کیا۔ رونے ہی سے حیات اگتی ہے، رونا شروع کیا۔ جب روئے موسیٰ تو ماں سمجھ گئی کہ میرا لال زندہ ہے۔ بھائی موسیٰ اگر آدھا گھنٹہ پہلے رو دیتے مثلا تو کیا ہوتا؟ وہ خود ہی پکڑے جاتے۔ آدھ گھنٹہ پہلے بس رو پڑتے، جب پولیس فرعون کی وہیں تھی، اس وقت اگر وہ رو پڑتے سارا پروگرام فیل ہو جاتا۔ مگر نہیں، جب خطرہ ٹل گیا تب موسیٰ نے رو کے بتایا کہ میں یہاں ہوں۔ اس کا مطلب یہ رونے والی قوم کو باشعور ہونا چاہیے،
اور اتنا سمجھے کہ رویا کب جاتا ہے، ایسے نہیں کہ بے موقع رونے لگے. ہم ایسے نہیں ہیں کہ رونے والے ایسے بے شعور ہیں کہ کبھی بھی کسی کو بھی رو پڑیں. نہیں، ہم جسے روتے اپنے آنسوؤں کی قیمت سمجھتے ہیں، ہم اس اہمیت کو جانتے ہیں. ورنہ موسیٰ آدھا گھنٹہ پہلے رو دیتے، خطرہ سب وہیں موجود تھا. اب جب موسیٰ کی والدہ نے نکال لیا اور دیکھ لیا کہ خطرہ موجود ہے، تو اب قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ لَأَرْضَعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. ہم نے وحی کی بات رہے موسیٰ پر، تو یہ پروگرام وحی کے ذریعے سے ہوتے ہیں. کسی حجت کو پالنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ کسی پر، اس کا مطلب ہے جو موسیٰ کو خطرے سے بچائے اس پر اگر وحی آ سکتی ہے تو ابو طالب تو بہت بلند مقصد لیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ ان پر نہیں، خدا انہیں بھی کسی نہ کسی طرح سے مطلع کرتا تھا کہ اب تمہیں حفاظت کیسے کرنا ہے. دیکھیے مادر موسیٰ کا دریا میں اپنے بچے کو ڈال دینا اور ابو طالب کا روز اپنے بیٹے کو محمد کے بستر پہ لٹا دینا، یہ کسی خطرے میں اس بات سے کم نہیں ہے. اب اس غریب کے پاس 4 ہی بیٹے تھے، یہ روز یہی کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں اگر زیادہ ہوتے تو تب بھی ابو طالب یہی کرتے. تو یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، ہر ایک نہیں سمجھ سکتا اسے. چنانچہ ہم نے وحی کی کہ تم صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو. مادر موسیٰ نے ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کیا. دریا کے حوالے کرنا خود یہ ایک ماں کے بڑے قوی ہونے کی دلیل تھی. اور ایسی ہستیوں کو بڑی مائیں پالتی ہیں، یہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے. اس لیے بس کائنات میں 4 مائیں بتائی گئی ہیں، ایسی 4 عورتیں جنہوں نے 4 کی 4 کون؟ آسیہ بنت مزاحم، مریم، خدیجہ، فاطمہ. ان 4 کی شان یہ ہے کہ انہوں نے عصمتوں کو پالا ہے، اس لیے انہیں یہ مرتبہ ملا ہے. خدیجہ رسول کے لیے کیا تھی؟ بالکل ایسی ہی، اور اس طرح سے ان کی نگرانی اور حفاظت کرنے والی کہ ہر لمحہ ان کے لیے نگراں تھی اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھی. جب اس طرح سے کوئی ماں آگے بڑھتی ہے تو فاطمہ جیسی بیٹی ملتی ہے اسے، اور وہ پھر ایسی نسل کو پالتی ہے کہ جس کی نسل سے اتنے امام ہوتے ہیں کہ آخری جب آئے گا جب قیامت آئے گی اور قیامت خود رک کے انتظار کرے گی اس کا. دریائے نیل کا پھاٹ، دریائے نیل کا رخ کتنا ہے، اس میں چھوٹے سے صندوق، اس کی کیا بساط ہے، جس کی موجیں تہوبالا کر دے بڑی کشتیوں کو. وہ موجیں جو ڈبونے کے لیے ہوتی ہیں وہی موسیٰ کی حفاظت کر رہی تھی. یہ ہے اللہ کی طاقت، اور یہ ہے اللہ کا حملہ، اور یہ ہے خدا والوں کا حملہ. فوجیں جہاں ڈوب جائیں وہاں ایک چھوٹا سا صندوق، موجیں خود حفاظت کرتی ہوئی جا رہی ہے اس کی، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کا پروگرام ہے، ورنہ صندوق کی بساط ہی کیا تھی. اور یہ صندوق پھر ادھر چلا جدھر فرعون کا قصر تھا. فرعون کے محل کا ایک دروازہ دریا نیل میں کھلتا تھا. آسیہ اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیے حملہ شروع ہوا، سب سے بڑی طاقت پر سب سے چھوٹی طاقت کا حملہ. آسیہ کو پہنچا دیا وہاں اسی لیے پہلے سے. اور اب موسیٰ جانے والے دریا نیل کے اندر صندوق چلتا ہوا وہاں تک پہنچا جہاں موسیٰ کا محل، فرعون کا محل تھا. فرعون نے دیکھا کچھ آ رہا ہے، بھائی تک آ رہا ہے، وہ تو آ گیا وہی، اور جا کے کنارے سے لگا. جب کنارے پہ لگا تو قرآن کہتا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعونیوں نے بڑھ کے اسے نکال لیا. قرآن کہتا ہے یہ نکالا نہیں تھا، انہوں نے خود اپنی مصیبت کا سامان کیا تھا اپنے رنج و غم کا، اور نکال کے لے گئے اور فرعون کے سامنے لے جا کے رکھا. ادھر سے موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا قصی ہے فبصرت میں انجلوبن، جاؤ میرا لال ادھر سے گیا، دیکھو کہاں جاتا ہے، اس کی نگرانی کرو. بہن آ گئی، موسیٰ آ گئے، آسیہ آ گئی، بس والدہ اور آ جائیں پھر حملہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی طاقت پر کبھی اتنی چھوٹی طاقت نے حملہ نہیں کیا. مگر وہی بات ہے کہ طاقت حق کی ہوتی ہے، باطل کوئی طاقت نہیں ہوتا. چنانچہ فرعون اپنی مصیبت کا خود سامان کر کے فرعون نے موسیٰ کو نکالا، لا کے فرعون کے سامنے رکھا.
اب جو کھولا تو اس میں ایک بچہ. اب بچے سے تو وہ اتنا ڈرتا تھا کہ جیسے کہتے بوڑھیا ٹپکے سے بھی نہیں ڈرتی تھی, یہ بچے سے بہت ڈرتا تھا. اللہ نے اتنا ڈرایا اسے بچے سے کہ جب موسیٰ سامنے آئے تو فوراً کھڑے تھے جلاد تلواریں لیے, وہ بڑھے تاکہ موسیٰ کو قتل کر دے, چونکہ یہ بھی تو بچہ ہے اور یہ قانون عمومی طے ہو چکا تھا کہ ہر بچہ قتل کیا جائے گا, تو یہ بچہ ہے اسے قتل کرنا چاہیے. آسیہ نے انٹرفیئر کیا, کہا لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, اسے قتل نہ کرو. اب ظاہر ملکہ کہا اسے قتل نہ کرو. لا تقتلو کہنے کا مطلب ہی ہے کہ قتل کی بات آئی دربار میں. لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے, اور نتخذہ ولدا, اولاد نہیں تھی اور ہم اس کو اپنی اولاد بھی بنا سکتے. کہا ٹھیک ہے بھائی, جب یہ کہہ رہی ہے ملکہ تو چھوڑ تو دیکھ لو. بس دیکھیے جب دن خراب آتے تو ایسی ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب جیسے صندوق کھولا وہ موسیٰ نے تو رونا شروع کر دیا. کیا کیا؟ رونا شروع کیا. روئے تو رو کے انہوں نے جب کھولا صندوق تو ان کا انگوٹھا منہ میں تھا, جیسے صندوق کھولا منہ سے انگوٹھا نکل گیا. اور اب یہ فرعون کے دربار میں رو کے اس سے اس کی ربوبیت کو چیلنج کر رہے تھے. فرعون کہتا تھا نا ربکم الاعلی, میں بہت بڑا رب ہوں, کہ اگر رب ہے تو لاؤ ہماری غذا دو. اب یہ اتنا بچہ کوئی دسترخوان پہ تھوڑے کھاتا ہے, تو دودھ پیتا ہے. دائیاں بلائی گئی بڑی اور آ کے موسیٰ کو گود میں لے کے دودھ پلانا چاہا, مگر موسیٰ منہ پھیر لیتے تھے. ادھر سے آتی تھی دائی ادھر کو منہ پھیر لیا, ادھر آئی تو ادھر کو منہ پھیر لیا, اور رو چلے جا رہے. دربار سر پہ اٹھا لیا. فرعون ٹینشن میں آ گیا, کہا چکر کیا ہے, دودھ کیوں نہیں پیتا؟ بہن کھڑی ہوئی تھی گوشے میں, کہا تھا کہ نہ جاؤ انجنوبین دیکھتے رہنے ایک جانب کھڑے ہو کے ہوتا کیا ہے. وہ سارے سکوت کو توڑتے ہوئے ادھر سے بہن نے کہا موسیٰ کی, حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ, کیا میں تمہیں ایک فیملی اور ایک خانوادے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں. وہم لہ ناصحون, جو اس کے لیے بھی تمہارے لیے بھی وہ اچھا ہوگا, بہتر ہوگا. اب جیسی وہ بولی تو کہا تم کون ہو؟ کہا میں کوئی نہیں ہوں, میں نے تو تمہاری پریشانی کو دیکھ کے کہا کہ خاتون ہے جس کا دودھ بڑا شیریں ہے, ہر بچہ پی لیتا ہے. کہا تو لے آؤ. وہ لے آئے, کئی باغی جلتی اور جا کے کہا امی چلیے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. اور مادر موسیٰ جیسے ہی آئیں, ایسا لگا کہ جیسے بچہ ہمک رہا تھا, ان کی طرف کو بڑھ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہچان لیا کہ یہ کون ہے. ماں کی خوشبو ہوتی ہے جسے بچہ پہچانتا ہے, اور ایسی شخصیتیں تو خوشبو کو پہچانتی ہی ہیں. اسی لیے حدیث کے سامنے آپ نہیں پڑھتے, جو آتا رہا یہی کہتا رہا جو خوشبو آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے, میں نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں, میں نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں. یہ خوشبو کیوں سونگ رہے تھے؟ اس لیے کہ اہل خوشبو سونگتا ہے. یہ تو نااہل ہوتے ہیں جو بدبو سونگتے ہیں. ازواج کو بدبو آتی تھی. صحیح مسلم کی روایت نہیں ہے کہ حضور آئے ایک دن تو مسکوٹ کر لی دونوں نے. دونوں کا بتانا پڑے گا, جانتے ہیں آپ دونوں کو, دونوں کے ابا کو جانتے ہیں تو انہیں بھی جانتے ہوں گے. صلوات بھیج دیں محمد والے. کہ آج جیسے حضور آئے میں کہوں گی کہ آپ نے مغافیر کیا, بس تم بھی کہہ دینا. یہ ٹھگ ہوتا, کیسے کو ٹھگ لیجیے آپ, نبی کو معاذ اللہ تھوڑا ہو سکتا ہے. چند ٹھگوں نے بکری کا بچہ ٹھگ لیا. ایک آدمی بکری کا بچہ لے کے جا رہا تھا تو ٹھگ کھڑے ہو گئے 4-6 مل کے. انہوں نے کہا بھائی بھیڑیا کا بچہ بہت اچھا لائے, کہاں سے لائیں؟ کہا بھیڑے نہیں بکری کا ہے. کہا ہمارا کیا, ہم تو بتا رہے ہیں بھیڑیا کا ہے. ایک اور آگے کھڑا تھا, انہوں نے کہا کہ بھیڑیا ہے. اور وہ تیسرے نے کہا تھا اسے کچھ تھوڑا تھوڑا لگا کے بھیڑیا ہے. 6-7 نے مسلسل جب یہی کہا تو رسہ چھوڑ کے اس نے وہ پکڑ کے لیے چلے گئے. تو ٹھگ پن بہت برا ہوتا. تو ایک نے کہا کہ میں کہوں گی بدبو آ رہی ہے تو تم بھی یہی کہہ دینا جب رسول تمہارے پاس آئے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. رسالت میں بدبو کا تصور نہیں ہوتا, اور اہل نہیں سونگتے, یہ نااہل سونگتے. بھائی یہی فرق اہل بیت کا اور غیر اہل بیت کا. اس لیے جیسے ہی آئی موسیٰ کی والدہ, موسیٰ نے دودھ کی طرف کو ہم کیا, اور قرآن کہتا ہے پیتے کیسے کسی کا دودھ. وہ حرمنا علیہ المراضع من قبل,
ہم نے پہلے ہی سے حرام کر دیا تھا دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو. حرمنا علیہ المراضع، دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو ہم نے پہلے ہی سے حرام کر دیا تھا. معبود تو نے تو کر دیا تھا، موسیٰ بھی جانتے بچپن میں. اگر نہ جانے تو پھر ہماری حجت کیوں ہے؟ ہماری حجت بچپنے اور جوانی سے فرق نہیں پڑتا. اگر موسیٰ بچپنے میں پہچانتے ہیں دودھ کے حرام کو کہ غیر کا دودھ نہیں پینا چاہیے، تو فخر موسیٰ محمد کافر ابو طالب کیا دسترخوان پہ کیسے بن سکتے ہیں؟ جانتے تھے. اس لیے اب موسیٰ کو دودھ پلانے کا کہا کہ تم آتے ہو نا، اور جو پیسے وہ بھی لے جایا کرنا اپنے. اور وہ آتی 8-10 دن میں دکھا جاتی، وہ خوش ہو جاتا کہ ہاں پل رہا ہے، ہمارا بچہ پل رہا ہے. لیکن اب میں یہاں سے، اور بس یہ آخری بات سمجھے، میں عرض کرتا ہوں کہ موسیٰ کا جب اس شخص کو پتا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور جب صندوق کھلا ہے تو موسیٰ تو سامنے لیٹے تھے نہیں موسیٰ سامنے، یا کوئی اور تھا؟ یہ موسیٰ ہی تو تھے. تو یہ غائب کیا چیز تھی؟ غائب کون سی چیز تھی؟ موسیٰ تھے سامنے تو غیبت کیا تھی؟ یہی چیز ہے. بس اس چیز کو سمجھنا ہے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ غائب کیا ہوتا ہے اور حضور کیا ہوتا ہے. موسیٰ حالانکہ سامنے ہیں، یہ وہی موسیٰ ہیں جب 24 سال کے سن میں آ کے فرعون سے کہا ہے انا رسول رب العالمین، ہم رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. کہ ماں رب العالمین، ابھی کہتے کہ جو خود کہتا ہے اپنے آپ کو رب ہوں، جب موسیٰ کا تو کہتا ہے ماں رب العالمین. بات یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس نے گویا اپنی جھیب پٹائی کہ یہ کیا ہوتا ہے. موسیٰ نے کہا میں بتاؤں کیا ہوتا ہے، اور یہ کیا کیسے کو ڈال دیا. موسیٰ اس دن بھی یہی موسیٰ تھے جو 24 سال میں تھے، مگر آج یہ کیوں نہیں پہچانتا اسے؟ اس کا نہ پہچاننا ہی غیبت ہے. تو غیبت ایک رخ سے نہیں ہے خالی کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، بلکہ کبھی کبھی باطل کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ غیبت دی جائے. موسیٰ سامنے لیٹے، اگر چاہے تو پہچان لیتا مگر نہ پہچان سکا. بس یہ پردوں کا پڑ جانا باطل کے اوپر، غیبت کے پردے یہ باطل کے اوپر ہیں، یہ ہمارے اوپر نہیں ہے. یہ ان کے لیے، تاکہ یہ اور یہ اتنی دور چلے جائیں کہ سوچے گا اب آ بھی نہیں سکتا اور ہو بھی نہیں سکتا، اور اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے، اور ہے تو کیا کھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. بھائی ہم انگوٹھا چوس رہے تھے تو انگوٹھے میں سے کیا نکلتا ہے؟ دودھ نکلتا ہے، شہد نکلتا ہے. انگوٹھے میں کیا نکلتا ہے؟ زردہ بریانی نکلتی ہے. نہیں، خدا چاہے تو غذا کہیں سے بھی فراہم کر سکتا ہے، یہ اللہ کا پروگرام ہے نا. اور یہ موسیٰ سامنے لیٹے نہیں پہچانتا. بس اسی کو غیبت کہتے ہیں. غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نہ جانتا ہو. آسیہ جانتی تھی یہ کون ہے، والدہ جانتی تھی یہ کون ہے، بہن جانتی تھی یہ کون ہے. غیبت کا مطلب ہے حاسدوں سے چھپانا اور اپنوں کو بتانا. اور جس دن سب سمجھ جائے اسی کو ظہور کہتے ہیں. سلوات بھیج دے محمد و آل محمد. بس جب کہہ دیا کون کا میں ہوں، اب فرعون کی سٹی ہو گیا. کہا اچھا تم ہمارے دسترخوان پہ اتنے دن پلے؟ کہا یہ قرآن میں ہے. قرآن میں کچھ نے کہا کہ ہمارے دسترخوان پہ کتنے دن رہے ہو؟ فی عمر کا سنین، کئی سال رہے تم اپنے ہمارے یہاں ہمارے دسترخوان پر. مطلب یہ تو قرآن نے نقل کیا ہے. اس لفنگے نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوگا موسیٰ سے. اس نے ایسے تھوڑی کہا ہوگا جیسے قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن کی اپنی ایک تہذیب ہے، اس کی ایک ثقافت ہے، اس کا ایک معیار ہے. اس نے قرآن میں یہ نقل کرتا ہے کہ فرعون نے دیکھا تو کہا کہ اچھا تم ہی ہو. لبثت فینا من عمرک سنین، تم کتنے سال میرے گھر میں رہے، میرے دسترخوان پہ پلے. یہ اس نے کہا. اور یہ نہیں کہا اس نے تو کہا اچھا ہمارے ٹکڑے کھائے کتنے دن، اور ہمارے دسترخوان پہ تم پلے، اور ہماری بلی ہمیں میاؤں کر رہے ہو تم. ایسے ایسے کہتے نہیں کہتے لوگ، ذرا سا کچھ کر دیتے تھے. اس نے پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوگا، تو قرآن نے بتایا ایسے. تو
اس کا مطلب یہ کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو باطل اگر احسان کر بھی دے حق کے اوپر تو جب مقابلے پہ آتا ہے تو تانے دیتا ہے. تانا دیا اس نے. مجھے کوئی سڑی سے سڑی کتاب میں کوئی ایک روایت بتا دے کہ جب حضور نے اعلان رسالت کیا ہے تو ابو طالب نے کہا بیٹا میرے گھر میں پل گئی ہے. مگر یہ تو دکھائی دیتا ہے قم یا سیدی، ارے میرے سردار کھڑے ہو جاؤ، جو تمہارا دل چاہتا ہے کہو. بھتیجے کو کوئی سردار نہیں کہتا، رسول کو ہر ایک سردار کہہ سکتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب دیکھیے یہ ایک اعلان ہے میرے ذمہ جو میں بس اب یہ وقت ہے اس کا، اب تو کوئی آنے کا ہے نہیں امکان. 26 جنوری تا 30 جنوری مطابق 21 سفر تا 25 سفر بوقت 9 بجے شب بمقام زیب پیلس مجالس منعقد ہوں گی. ان مجالس میں میسم حسن نقوی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے. تمام مومنین سے اس طرح نہیں جیسے اب آئیں بلکہ اور زیادہ تعداد میں ہے شرکت کی گزارش. ایک سلوات اور بھیج دے ہم نے کچھ تو کچھ آپ کے ذہن میں ایک تصور آئے کہ خدا کس طرح سے ان باطل طاقتوں سے، تو اللہ کے لیے کوئی، اللہ نے کبھی طاقت کا مقابلہ طاقت سے کیا ہی نہیں کیا تو وہ کیسے کرتا ہے. بس یہی ہے جب میرے سرکار ظہور فرمائیں گے نا تو خالی آپ کے ساتھ افراد نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی حکومت ہوگی. نمکن لہم فی الارض، ہم انہیں زمین پر حکومت نہیں تمکن دیں گے. تمکن کی ایک چھوٹی سی مثال بساط سلیمان ہے. آپ کی حکومت کے مقابلے میں بساط سلیمان کچھ نہیں ہے. آپ کی حکومت تو اس سے کہیں زیادہ پھیلاؤ رکھتی ہوگی، اس لیے سلیمان کی حکومت ایک خطے پر تھی. اور آپ کی یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، وہ تو العرش کے اوپر حکومت کرتے ہوئے آئے، یہ کسی ایک جگہ پر نہیں، العرش کے اوپر ہوگی. العرش کا مطلب ہے کل. اب اس عرش پہ سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، سب اسی زمین کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں. اور وہی خدمتگار پھر امام کی خدمت کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. مگر یہ سب تسلسل کربلا ہے. امام حسین علیہ السلام کی جہاں اور قربانیاں وہاں یہ بھی ہے کہ آپ ایک ایسی نسل چھوڑ کر گئے. ایسی نسل چھوڑی آپ نے، ایسا نہیں کہ بے سہارا چھوڑ دیا ہو. ایک ایسی نسل چھوڑ کر گئے جو جب بھی یہ خطرہ ہوگا دین کو، اسی وقت ایک ایسا حسین کا لال نکل آئے گا. حسین کن حالات میں آئے تھے؟ جب حرام کو حلال کیا جانے لگے نا، اور حلال کو حرام، بس یہ بہت بڑی آہٹ ہے اس کے آنے کی. اس لیے ہماری ذمہ داری میں یہ ہے کہ ہم خود بھی ایسا نہ کریں، اور جہاں ہو رہا ہو وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے حرام و حلال کی تعلیم دیں، اس کا انتظام کریں. ہم یہ انتظار میں سے ایک بہترین چیز ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کیا کرنا چاہیے مومن کو، کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری باتوں کا اہتمام اور انتظام ہونا چاہیے. تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی وہ آفاقی اور عظیم قربانی ہے جو سب کے پیش نگاہ ہے. ہر ایک نے اسی کو اپنا بیس اور سمبل بنایا ہے. سرکار ولی عصر بھی، اور چونکہ آپ امام ہیں اور اسی گھر کے ایک فرد ہیں، اس لیے بہت سی روایات ایسی ملتی ہیں کہ امام گریہ فرماتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کے تو گھر کا غم ہے، ان سے زیادہ کون اس کو محسوس کر سکتا ہے. اس لیے میں نے رات بھی عرض کیا تھا. لیکن کربلا میں دو چیز ایسی ہیں جس نے ہر امام کو رنجیدہ کیا ہے. ایک تو سیدانیوں کی بے-ردائی، اور ایک علی اصغر کی شہادت. یہ علی اصغر کی شہادت اپنے آپ میں بہت عجیب ہے. اس لیے اسے آپ محسوس کریں گے ہر امام نے. چنانچہ جب مختار نے انتقام لینا شروع کیا ہے نا، تو منہال مدینے میں پہنچے، امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی.
امام زین العابدین علیہ السلام سے، تو امام نے معلوم کیا کہ مختار کیا کرتا ہے، کعب کے قاتلوں سے انتقام لے رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا کیا ہرملہ بھی ابھی کیفر کردار کو پہنچا یا نہیں پہنچا؟ ہرملہ کا کیا ہوا؟ اس لیے کہ تیر اس نے ہمارے سینے پہ لگایا ہے۔ یہ کسی امام کو، ہر امام کو اس کا رنج رہا ہے، اور ائمہ سے بھی ایسی روایت ہے۔ کہا کہ مولا جب تک چلا تھا جب تک تو ہرملہ گرفتار نہیں ہوا تھا۔ امام نے دونوں ہاتھ اٹھا کے بد دعا کی، اللہ اسے آگ کا مزہ چکھانا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ منہال کوفے واپس آئے، جیسے ہی واپس آئے تو دیکھا مختار سامنے سے گھوڑے پر سوار آ رہے تھے، اور سوار آتے دیکھ کے ادھر سے سامنے سے ہرملہ کو گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا۔ منہال نے دیکھ کے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ مختار نے کہا ہر وقت شکر خدا کا ہے، مگر اس وقت تم نے کیوں ایسا کیا؟ تو منہال نے کہا کہ میں مدینے سے آتا ہوں، اور سید سجاد علیہ السلام نے معلوم کیا تھا کہ مختار کرتا کیا ہے، تو پوچھا تھا کہ ہمارے بھائی علی اصغر کے قاتل ہرملہ کو بھی سزا ملی کہ نہیں؟ اور امام نے دونوں ہاتھ اٹھا کے بد دعا دی تھی۔ مختار گھوڑے سے اتر پڑا اور اتر کے سر کو سجدے میں رکھ دیا کہ اللہ، اہل بیت کا دل کس قدر دکھا ہوا ہے، اور یہ کہہ کہ ایک مرتبہ سر کو سجدے میں رکھتا ہے اور کہتا ہے مختار یہ بتا کہ میرے مولا نے کہا کیا تھا؟ کہ مولا نے یہ بد دعا دی تھی۔ زمین پہ سر رکھ کے روتا رہا، بہت دیر رویا، زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور روتے ہوئے ڈبائی ہوئی آنکھوں کو اٹھا کے پھر کہا کہ منہال جب پھر بیان کر میرے مولا نے کیا کہا تھا۔ کس قدر اہل بیت کا دل دکھ گیا تھا۔ تو یہ دو شہدانیوں کی بریدہ، یہ بھی کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ جو بریدہ ہوئی ہیں یہ ان کا کوئی خاندانی عروج، ان کا خاندانی، ان کا معیار، جن کے جنازے بھی شب میں اٹھتے ہو، ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ اور میرے عزیزوں جب چادریں چھن گئی نا، سب سے زیادہ پردہ تو بالوں کا ہے نا عورت کے لیے، بال کی ایک لٹ بھی نہیں دکھائی دینی چاہیے، لیکن جب چادریں چھن گئی تو چہرے کو بالوں سے چھپا لیا۔ اور اس طرح سے بازار کوفہ میں سر چھپائے ہوئے ہیں، قافلہ گزر رہا ہے، ننھی سکینہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ بھی صاحب اولاد ہو، تصور کرنا، ننھی سکینہ جناب زینب کی آغوش میں ہے۔ بس جب قافلہ ایک گھر کے پاس سے گزر رہا تھا، وہاں ایک صاحب دل بیٹھی تھی، خاتون نے، جناب سکینہ نے پانی طلب کیا اور کہا پھپھی اماں میرا کلیجہ جلا جاتا ہے۔ دیکھیے کربلا تک پیاس نہیں، بعد کربلا بھی پیاسے ہیں، جیسا پانی ہوتا، پانی جیسی چیز بند ہو، وہ بھی حسین پر۔ اور یہ کہہ کہ ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے، اس معظمہ نے دیکھا کہ اس بچی نے پانی مانگا، مگر پانی تو سب کے لیے ہوتا ہے، یہ بیوی کیسی بے کس ہے کہ اس بچے کو پانی بھی نہیں پلا سکی۔ لہٰذا اس کا دل تڑپا اور اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جلدی سے پانی لے کے آ، جو میں نے دیکھا ہے وہ تو نے نہیں دیکھا۔ میرا دل تڑپ گیا، اس بچی نے پانی مانگا اور یہ معظمہ سے پانی نہیں پلا سکی۔ اور یہ کچھ شریف خاندان لگتا ہے یہ شرفا کو قید کیا، اس لیے کہ اس سے پہلے جاتے تھے نا قیدی، وہ سوال کرتے تھے، لباس مانگتے تھے، کھانا مانگتے تھے، پانی مانگتے تھے، لیکن یہ کسی سے کوئی سوال ہی نہیں کرتے تھے، تو سر کو جھکائے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ کوئی بہت شریف خاندان لگتا ہے، اور یہ کہا کہ جلدی آئی اور پانی لے کے آئی، اور لا کے زینب سے بڑھا کے کہا لو بی بی اس بچی کو پانی پلا دو، اس لیے کہ اس بچی نے پانی مانگا اور تم نہ دے سکی، میرا دل دہل گیا۔ مگر میں نے سنا ہے کہ ایسے قیدیوں کی دعا قبول کرتا ہے خدا، اس سے میرے لیے کچھ دعائیں کرا دیا۔ سکینہ نے پانی پینا چاہا، زینب نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بی بی ہم آل محمد ہیں، حالات کچھ بھی ہوں، پہلے سائل کا سوال پورا کرو۔ کبھی بھی بتا تیری دعا کیا ہے؟ کبھی بھی میری پہلی دعا یہ ہے کہ اس بچے سے کہو کہ خدا اس کی طرح میرے بچے یتیم و اسیر ہوں۔ میری شہزادی نے ننھا سا جلا ہوا دعوت پھیلا کے کہا ہوگا اللہ اس کے بچوں کو یوں یتیم و اسیر نہ کرنا،
کبھی بھی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ اور میری دوسری دعا یہ کہ میرا والی و وارث پردیس گیا، وہ واپس نہیں آیا، مجھے اس کی خبر نہیں ملی، میں پریشان ہوں۔ وہ سکینہ جس نے کربلا میں جاتے تو سب کو دیکھا تھا مگر کوئی آیا نہیں پلٹ، اس نے کیسے اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہوگی نا؟ یہ آزمائش تھی، دعا نہیں تھی۔ کہا تیسری دعا؟ کہا تیسری دعا یہ کہ میں مدینے جانا چاہتی ہوں۔ کہا مدینے میں کیا ہے؟ مدینہ سن کے بوئے قرابت آنے لگی زینب کو۔ کہا مدینے میں کیا ہے؟ کہا مدینے میں تو سب کچھ ہے، میری شہزادی کا گھر ہے وہاں۔ کہا وہاں کسے جانتی ہے؟ کہا میں سب کو پہچانتی ہوں۔ زینب جب یہاں مولا حکومت کرتے تھے تو زینب یہاں رہتی تھی، میں ان کے کنیزی میں رہتی تھی۔ کہا تو جانتی؟ کہا کیوں نہیں جانوں گی، میں انہیں پہچانتی ہوں، اور وہ وعدہ کر گئے تھے کہ ہم آئیں گے کبھی، لیکن اب وہ نہیں آئے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کے ملاقات کروں اور میں زیارت کروں۔ کہا تم میں حبیبہ تو جانتی ہے کیا؟ کہا کیوں نہیں، میں نے انہیں گودوں میں کھلایا ہے۔ اور یہ کہہ کہ جناب زینب نے کہا تو تم نے لوگ کہاں پہچانا؟ ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہم آ گئے، مگر ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ وہ پہچانتے فون کہا شہزادی، اور یہ کہہ کے ام حبیبہ پریشان ہو گئی، چاروں طرف دیکھ کے کہا کہ عباس کہاں چلے گئے؟ کیا عباس نہیں ہے؟ کہا کہ شہزادے اب ہم شہزادے نہیں ہیں، اب تو ہمیں قیدی بنا لیا، عباس کا سر بھی لائی ہوں، میرے بھائی کا سر بھی آیا ہے، اب سرکار مدینہ اجڑ گئی، ہمیں قیدی بنا لیا۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنہ، معبود نواز پر رحمت نازل فرما۔ تیرے پیارے کے عزیزان کوئی غم نہ دلاوا، غم سید الشہید، حجت آخر کا واسطہ، نبی آخر کا واسطہ، آخری کتاب کا واسطہ، آل محمد کی شہادت و سیادت و شرافتوں کا واسطہ، تمام مومنین جہاں کہیں آباد ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ زمانہ پورا شعب پرچم اسلام کو بلند عنایت فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگوں فرما دے، اب زیادہ آزمائش نے فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما دے۔ معبود دینی افراد، دینی لوگ جہاں کہیں بھی ہوں ان کی مدد فرما، حکومت اسلام کو دوام و استحکام عنایت فرما، علماء ربانی کی حفاظت فرما، اور اہلیات کی حفاظت فرما۔ معبود آخرت میں نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں عنایت کیجیے۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و